بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل دینے والی عورت اور امام مالک کا واقعہ۔ غسل دینے کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے: اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ اللہ نے اپنی دی ہوئی ڈھیل ختم کر دی، اور اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی رانڈ کے ساتھ ہی چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی جاتی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا رہا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور مروڑا اور جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، لیکن یہ ہاتھ وہیں چپکا رہا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے، قاری صاحبان نے، تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور عورت کے ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ امام مالک اس وقت مدینہ طیبہ میں ہی موجود تھے۔ بات حضرت امام مالک تک پہنچی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، تو امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا: اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں سے یہ کہا تھا کہ اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک نے سوال کیا: کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا: نہیں، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ حضرت امام مالک نے پھر پوچھا: کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس کا کبھی تذکرہ کیا تھا؟ غسل دینے والی عورت نے کہا: نہیں۔ امام مالک نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے خود بخود الگ ہو گیا۔ مسلمانوں، تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں دیر لگاتے، یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی اور الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے، یعنی الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ آخرت میں اسی کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے، تو پھر نجات ممکن ہے۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتان باندھنے اور جھوٹ بولنے سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔